الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن مغت في أسلافهم الذين مغوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المورة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء ولو لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، عفت ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش، عظمت و کبریائی اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دنیا کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین گرامی، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی ہے جسے البانی رحمہ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ انہی دونوں کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حاضرین گرامی، دین اسلام دنیا کا سب سے سچا
سب سے سیدھا اور سب سے بہترین دین ہے۔ یہ دین ہمیں اچھائیوں کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق و کردار سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایسی تمام چیزیں جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہوں، اور ایسی تمام چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی ہوں، اور ایسی تمام چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہوں، ان تمام چیزوں سے دین اسلام ہمیں آگاہ فرماتا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو ہم مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، ہمارا چین و سکون جو چھین لیا جاتا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنا گراں ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اچھے اخلاق کو اپنانے کے بجائے ایسے اخلاق کو اپناتا ہے جو انسان کو سطحیت کی جانب لے جانے والی ہے، جو انسان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرنے والی ہے۔ ایسے معاملات کو اختیار کرتا ہے انسان جس کی بنیاد پر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، طرح طرح کی آزمائش کی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ انسانوں نے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے جو حیوانی طریقہ ہوا کرتا ہے، جو انسانی طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے کرتوتوں کا مزہ سکھائے، تاکہ انسان کو ان کے کیے ہوئے چیزوں کی سزا دے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے جو کام ہے برے، اس کی وجہ سے انہیں بدلہ دے، انہیں مزہ سکھلائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ممکن ہے نصیحت حاصل کریں، ممکن ہے عبرت حاصل کریں، ممکن ہے اپنے لیے سامان خوف اور سامان خشیت اس میں تلاش کریں، اور اللہ کی جانب معصیتوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی جانب لوٹ آئیں۔ اور نبی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر 5 خرابیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ جس معاشرہ اور سماج میں 5 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، 5 نافرمانی کی چیزیں انجام دی جانے لگیں گی، 5 معاشیات اس کے اندر جنم لے لیں گی، وہ معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جائے گا، وہ معاشرہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ معاشرہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اس معاشرے میں اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، اتحاد ختم ہو جائے گا، اور انسان اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا نظر آئے گا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال یا معاشر المہاجرین، آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، سنو، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 خرابیاں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب تم اس کے شکار ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور اللہ کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس میں واقع ہونے سے بچائے۔ نبی انسانیت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان مصیبتوں میں گھرنے سے بچائے، ان مصیبتوں میں واقع ہونے سے بچائے، ان مصیبتوں کا شکار ہونے سے بچائے۔ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، اتنی خطرناک معصیتیں ہیں، اتنی خطرناک نافرمانیاں ہیں کہ انسان بہت سارے آلام کا شکار ہو جائے گا، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پہلی بات بتلایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بہا، جس معاشرہ اور سماج میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی غیرت مر جاتی ہے، انسان کی حیا مر جاتی ہے، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اس معاشرہ سماج سے کردار گر جاتا ہے، انسانیت گر جاتی ہے، اور انسانیت جب گر جاتی ہے تو اللہ طرح طرح کے مصائب و آلام سے انہیں دوچار کر دیتا ہے۔ کیا بتایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بہا، جس بھی سماج اور سوسائٹی میں اعلانیہ طور پر فواحش و منکرات انجام دیے جانے لگے، بدکاریوں کو ہوا دی جانے لگے، اس پر روکا ٹوکا نہ جائے، اسے معیوب نہ سمجھا جائے، معاشرہ کے افراد اس کو کراہیت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، معاشرہ کے افراد اسے مٹانے کی کوشش نہ کریں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں، تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم میں وبائی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس قوم میں وبائی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، طاعون آ جاتا ہے، حیضہ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کرونا آ جاتا ہے، اب پتہ نہیں کتنے اور کرونے پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے، ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی جانوں کو گنوا دیتا ہے۔ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، اور ایسی تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی پریشان کن بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا وجود پہلے نہیں تھا۔ آج کتنی خطرناک بیماریاں ہیں، کینسر ہے، شوگر ہے، ایڈز ہے، یہ تمام بیماریاں ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، اپنے دینی اسباب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اللہ والے کتنے ہیں، ہم کتنی معصیتیں کرتے ہیں، ہم کتنے فواحش و منکرات انجام دیتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جب معاشرہ و سماج میں بد اخلاقی عام ہو جائے گی، بد کرداری عام ہو جائے گی، معاشرہ اور سماج کا انسان اسے معیوب نہیں سمجھے گا، ناپسندیدہ نہیں سمجھے گا، تو ایسا معاشرہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو جائے گا، اور اسی میں وہ معاشرہ گھلے گا، پگھلے گا اور پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ آج معاشرے اور سماج میں نت نئی بیماریاں روزانہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، آج ایک بیماری، کل وہ بیماری، پرسوں بیماری، روزانہ نئی نئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ ہم تلاش کرتے ہیں سائنس کے ذریعے، ہم تلاش کریں قرآن میں، ہم تلاش کریں حدیث میں
کہ قرآن کیا کہتا ہے ان بیماریوں کے حوالے سے، حدیث کیا کہتی ہے ان بیماریوں کے حوالے سے، ہمارے محسن سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت ہمیں کی ہے، کیا واعظ فرمایا ہے۔ جب ہم وہاں تلاش کریں گے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاشرہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بااخلاق بنائیں گے، اپنے آپ کو بااخلاق بنائیں گے، باکردار بنائیں گے، اور معاشرہ اور سماج کے ہر فرد کو بااخلاق اور باکردار بنانے کے لیے کوشش کریں گے، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی خرابی اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اصلاحهم الذین مضوا، ایسی بیماریاں ہوگی جس کا وجود پہلے نہیں تھا، جس کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ بلڈ پریشر کیا ہے، شوگر کیا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کینسر کیا ہے، ایڈز کیا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ بیماریاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جس کا وجود پہلے سے نہیں تھا۔ دوسری چیز بتلایا وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ یہ اخلاقی خرابی تھی، یہ کردار کی خرابی تھی، معاشرتی خرابی، لین دین کی خرابی، معاملات کی خرابی۔ کیا بتلایا وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب انسان لین دین میں دھوکہ دھڑی کا مظاہرہ کرے گا، لین دین میں صحیح طریقے سے لین دین نہیں کرے گا، چاہے وہ تول کر دی جانے والی چیزیں ہوں یا گز اور میٹر سے دی جانے والی چیزیں ہوں یا کسی بھی شکل میں بیچی جانے والی چیزیں ہوں، اگر اس کے اندر خرابیاں ہوں گی، ان خرابیوں کو انسان بیان نہیں کرے گا، اس کے اندر جو نقصان خراب چیز ہوگی، اس کے اندر جو عیب ہوگا، انسان بیان نہیں کرے گا اور یوں ہی بیچ دے گا، تو اس کی وجہ سے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ کیا مطلب ہے وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ، ناپ تول میں کمی کرے گا، ناپ تول میں دھوکہ دھڑی سے کام لے گا، چاہے وہ ناپ تول کر اناج والی چیزیں ہو یا بھنگار یا دیگر چیزیں ہو یا اسی طرح کپڑے کا لین دین ہو، جس بھی طرح کی چیزوں میں لین دین میں کمی کی جائے گی، ناپنے میں تولنے میں کمی کی جائے گی، وہ معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ دو قسم کی بیماری ہے۔ پہلی قسم کی بیماری یہ ہوگی کہ آسمان سے بارش رک جائے گی، قحط سالی پڑنے لگے گی، سوکھا پڑ جائے گا، مال و دولت کی کمی واقع ہو جائے گی، گرانی آ جائے گی، مہنگائی آ جائے گی، قیمتیں آسمان چھونے لگے گی، اور انسان کے لیے ان چیزوں کا خریدنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ کیا فرمایا اِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ، قحط سالی میں مبتلا کر دیے جائیں گے، وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ، مال کی قلت ہو جائے گی، مال و دولت کی کمی ہو جائے گی، پیداوار کی کمی ہو جائے گی، روپے پیسے کی قلت ہو جائے گی، اور دوسری خرابی یہ ہوگی وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ انہی میں سے ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، غصب ان کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ انہی میں سے، دوسرے میں سے نہیں، ہماری قوم ہی میں سے ایسے لوگوں کو بادشاہ ہمارے پر بنا دے گا، حکمراں بنا دے گا، ذمہ دار بنا دے گا، جو ہم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ہمیں جیل میں بند کریں گے، ہمیں سزائیں دیں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ ہماری ہی قوم کے ذریعے ہمیں دے گا۔ تو کیا بتایا وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ۔ آج اتنی مہنگائی ہے، ہر ایک انسان کے بساط سے باہر ہے اشیاء کا خریدنا، بارش نہیں ہوتی ہے، بلا موسم کی بارش ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں مانسون ہو،
نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں گرمی ہے، درخت کٹ رہے ہیں، فلاں چیز کٹ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانیاں جب ہوں گی، اللہ کی معصیتیں جب ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جب نہیں ہوگی، اللہ کے فرمان کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو اس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہوں گے. ایسی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر بھی اناج اگا دیتا ہے، پہاڑوں پہ رہنے والے کو بھی روزیاں دے دیتا ہے، پتھروں کے اندر رہنے والوں کو بھی روزیاں دے دیتا ہے. کسی کو اللہ روزی سے محروم نہیں کرتا. تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. یہ خرابیاں عام ہیں، یہ خرابیاں عام ہیں، یہ برائیاں عام ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم ينقض المکیال والمیزان الا اخذ بالسنین. اور اللہ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور ناپ کر دیتے ہیں تو ناپ میں کمی کر دیتے ہیں، نقص کر دیتے ہیں، پورا پورا ناپ کر کے نہیں دیتے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اللہ نے فرمایا وزن کرو تو سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور جب اس کو پیمائش کرو تو کھینچ کر کے پیمائش نہ کرو، آسانی سے پیمائش کرو، کمی زیادتی کسی بھی حوالے سے مت کرو. اور تیسری خرابی بتلایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. جب مسلمان کا سرمایہ دار طبقہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ میں کمی کرے گا، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، یا زکوٰۃ نکالنے میں کمی سے کام لے گا، پوری زکوٰۃ نہیں نکالے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، 1 روپیہ ہمارا زکوٰۃ کا ہمارے مال کے ساتھ رہ گیا، تو یقین جان لیجئے وہ 1 روپیہ ہمارے تمام مال کو برباد کر دے گا. جیسے کہ آپ جو ہے شہد میں لیمو ڈال دو، دودھ میں لیمو ڈال دو، 1 قطرہ ڈال دو، چاہے جتنا دودھ ہو خراب ہو جائے گا. ایسے ہی اگر 1 حبہ رہ گیا، 1 دانہ رہ گیا، 1 روپیہ رہ گیا جو زکوٰۃ کا حصہ تھا، ہم نے اس کو نہیں نکالا، اس کو اپنے مال میں رکھ لیا، تو اس کی وجہ سے تمام مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور وہ حرام ہو جائے گا. اس کے ذریعے جو پرورش ہوگی، اس کو جو کھلایا جائے گا، وہ حرام کی پرورش ہوگی، حرام کا کھانا ہوگا. اور حرام کی پرورش کے ذریعے جو پرورش کی جائے گی، اور حرام کے ذریعے حرام مال کو جو کھا کر کے دعا کیا جائے گا، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. چاہے جتنی دعائیں کر لیں، چاہے جتنا قرآن پڑھ لیں، چاہے جتنے اذکار کی چیزیں پڑھ لیں، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس لیے کہ ہم نے جو کھایا ہے حرام کا کھایا ہے، جو پیا ہے جو حرام کا پیا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام کا پہنا ہے. ہمارا جسم تمام کا تمام حرام مال سے پلا ہوا ہے، اور حرام مال سے پلی ہوئی چیز جب وہ کہیں حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ حلال نہیں ہو سکتی. گندگی کو چاہے جتنا صاف کرو، گندگی ہی رہے گی، اور گندگی کو گندگی کے صاف نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں بتایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، اور یہ بھی کر دیا کہ بارش جو ہوتی ہے یہ جانوروں کی وجہ سے ہو. گویا کہ جانور ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے، ہمارے لیے برکت کا سامان ہے، کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش ہی نہیں ہوتی. لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہیں ہوتی، ہم بارش سے محروم رہ جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خرابی بیان کی
کہ انسان جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جائے گی، آسمان سے بارش رک جائے گی تو بہت ساری چیزوں کی کمی واقع ہو جائے گی اور انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات بتلایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب لوگ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، اللہ کے عہد کو توڑ دیں گے، رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ سے ہمارا وعدہ ہے، ہم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، نبیوں نے آ کے بتا دیا کہ اللہ یہ ہے، اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ ایسی ذات ہے، اللہ ویسی ذات ہے، بتا دیا، اللہ کی معرفت دے دی، اللہ کی جانکاری دے دی۔ اللہ کی معرفت اور جانکاری کے باوجود ہم اللہ کے سامنے اپنی اس مقدس پیشانی کو نہیں جھکاتے، اللہ کی تعریف معلوم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا جو عہد ہے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، توحید کو توڑ دیتے ہیں، عقیدے کو توڑ دیتے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہمارے ایمان کے لالے نہیں پڑیں گے، ہماری پریشانیاں زیادہ نہیں ہوگی، کم کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، ہمارے پر ایسے ذمہ دار بنا دے گا، ہمارے پر ایسا ذمہ دار بنا دے گا کہ وہ ذمہ دار ہمارے پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کو چھین لے گا، ہمارے ہاتھوں کی کمائی کو چھین لے گا، ہمارے ہاتھوں میں جو ہوگا، ہمارے پاس جو مال و دولت ہوگی وہ بھی لے لے گا، وہ بھی لے لے گا۔ تب جب اللہ اس کے رسول کے عہد کی تعمیل نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کے عہد کو پورا نہیں کریں گے۔ اللہ کے تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے محبت میں آپ کو اسوہ مانیں گے اور آپ جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن ہم اس کی تعمیل نہیں کرتے، اپنے من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا دل جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ہماری خواہشات جو کہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز بتلائے وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب قوم کے لوگ، قوم کے ذمہ دار، قوم کے حکمراں اپنے معاملات کو اللہ کی کتاب کے مطابق حل نہیں کریں گے، اپنے معاملات کو اللہ کی کتاب کے مطابق حل نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کو فیصل نہیں مانیں گے، اللہ کی کتاب کو جسٹس نہیں مانیں گے، اور اللہ نے جو چیزیں نازل کیا اس کو اختیار نہیں کریں گے، الا جعل اللہ باسم بینہم، تو اللہ مسلم جماعت، مسلم قوم کے اندر انتشار پیدا کر دے گا، ان کے شیرازے کو منتشر کر دے گا، اتحاد کو ختم کر دے گا، اجتماعیت کو ختم کر دے گا، اور مسلمان قوم گروہوں میں بٹ کر کے پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج حالت سامنے ہے، آج حالت سامنے، ایک اسٹیج لگتا ہے، صبح کے وقت اسٹیج لگا، اتحاد کی دعوت، دوپہر میں اسٹیج لگا، اتحاد کی دعوت، شام میں اسٹیج لگا، اتحاد کی دعوت، تین جماعتوں نے ایک ہی جگہ اسٹیج لگایا، سب نے اتحاد کی دعوت دی۔ یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ اتحاد کیسا ہے؟ مسلمان تینوں قومیں ہیں، مسلمان تینوں جماعتیں ہیں، تینوں کی ایک ہی دعوت ہے، تینوں کا ایک ہی پیغام ہے، لیکن تین اسٹیج سے اتحاد کیسے ہوگا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ انتشار پیدا کر دے گا، اختلاف سے دوچار کر دے گا، شیرازے کو منتشر کر دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے،
مسلمان کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے جیسے مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 خرابیاں، یہ 5 بیماریاں بتائیں اور اس کی ہلاکت خیزیاں بتائیں کہ یہ 5 خرابیاں جس معاشرے کا حصہ بن جائیں گی، جس سماج کا حصہ بن جائیں گی، جس قوم کے لوگ اسے اختیار کر لیں گے، وہ قوم کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس قوم کو کبھی عزت نہیں مل سکتی، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہے گی، مصیبتوں کا شکار رہے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ایسے تمام عہد و پیمان جو ہم نے تجھ سے کیا ہے، تیرے نبی سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام عہد و پیمان پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی، اپنے معاشرہ سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بااخلاق بنا، ہمیں باکردار بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔